اگر آپ کچھ بولڈ ایشوز پر ڈراماز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس میں شامل ہیں چند ان ڈراماز کا ذکر جن کی کہانی اور ڈائلاگز نہ صرف بولڈ ہیں بلکہ ان میں آپ کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ڈراماز کے بولڈ سینز جیسی جھلک بھی نظر آئے گی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ ان ڈراماز کو اپنے میچور فیملی ممبرز کے ساتھ ہی دیکھیے گا، تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل محبت اب نہیں ہوگی۔ ڈرامہ سیریل محبت اب نہیں ہوگی ایک بولڈ ایشو پر بنایا گیا ڈرامہ ہے جس میں دیور بھابھی کے رشتے کی باریکیوں کو دکھایا گیا۔ ایک لڑکی جو بیاہ کر سسرال آتی ہے، اس کا شوہر بیرون ملک ہے، وہ ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے، جس کو دیکھ کر اس کا دیور اس سے امپریس ہوتا ہے، اسے بھابھی سے محبت ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں سب سے خاص ارمینا کے ڈریسز ہیں، اس کی سٹائل، جیولری اور بات کرنے کا انداز ہے جس سے کوئی بھی شخص امپریس ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دیور سے پردے کا حکم ہے۔ ہم ٹی وی پر دکھایا گیا یہ ڈرامہ سیریل رائٹر سائمہ اکرم چودھری کا پہلا ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں ارمینا رانا خان، علی رحمان خان، سید جبران علی، لیلا زبیری اور سندس خان مرکزی کرداروں میں ہیں۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو۔ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ پاکستان کیا پوری دنیا میں صدیوں پرانا ہے اور 21ویں صدی میں بھی لاکھوں واقعات سننے کو آتے ہیں۔ معاشرے کے اسی حساس ترین موضوع کو پیش کیا جا رہا ہے ARY کی ڈرامہ سیریل چپ رہو میں۔ چپ رہو ایک لڑکی رامین کی کہانی ہے جو اپنے منگیتر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن اس کا بہنوئی اسے بری نظر سے دیکھتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں کافی کرٹیکل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ ہمارے گھروں میں مائیں بچوں کی غلط تربیت کرتی ہیں کہ زیادہ تر انہیں چپ رہنے کا کہا جاتا ہے، آواز اٹھانے کو بدنامی سمجھا جاتا ہے، چاہے لڑکی کی عزت کوئی تار کیوں نہ کر دے اسے خاموش رہنے کا ہی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سراسر ایک عورت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں فیروز خان، ارجمند رحیم، سید جبران اور یاسر نواز مرکزی کاسٹ میں شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل حیوان۔ یہ دنیا ویسے تو حیوانوں سے بھری پڑی ہے، جہاں حیوانوں سے مراد بے زبان جانور نہیں بلکہ وہ افراد ہیں جو شکل سے تو انسان نظر آتے ہیں لیکن دراصل کہیں نہ کہیں ان میں ایک حیوان چھپا ہوتا ہے۔ ARY پر چلنے والا ڈرامہ سیریل ایک ایسی ہی کہانی تھی۔ اس میں مرکزی کردار فیصل قریشی نبھا رہے ہیں جن کا نام ڈرامے میں حمید ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی حقیقت سے زیادہ مختلف نہیں۔ کہانی میں 11 سالہ بچی معصومہ کو دکھایا گیا جو کہ حمید کے دوست کی بیٹی ہے اور ان کے پڑوس میں ہی رہتی ہے۔ حمید اسے بھی نہیں بخشتا اور اپنا جرم چھپانے کی کوشش میں بچی کی جان لے لیتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب حمید کی بیوی اور بچے گھر میں نہیں ہوتے۔ گھنٹوں گزر جانے کے باوجود جب بچی اپنے گھر نہیں لوٹتی تو اس کی والدہ سویرا ندیم ڈھونڈتے ڈھونڈتے حمید کے گھر آ پہنچتی ہیں، تاہم حمید انہیں بتاتا ہے کہ ان کی بیٹی وہاں آئی ہی نہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل بھی کافی کرٹیکل تھا۔ ڈرامہ سیریل دل جانم۔ ڈرامہ سیریل دل جانم بھی ایک ایسا ڈرامہ ہے جسے فیملی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ہنا الطاف یعنی کہ ایشال اور شاہویز یعنی کہ زاہد احمد کی منگنی بچپن سے ہو چکی ہے، لیکن ان دونوں کے جوان ہونے پر حالات بدل جاتے ہیں جب شاہویز کسی اسما نامی لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ ایشال کا ایک دوست حارث یعنی کہ عمران اشرف ہے جو اس کی ہر طرح کی پریشانیوں میں مدد کرتا ہے۔ ایشال کو اس کے لیے جذبات نہیں ہیں لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایشال سے شادی کے دن شاہویز اسما کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اپنے والدین کے سامنے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایشال کے والدین اس کی شادی کسی اور کے ساتھ طے کر دیتے ہیں، لیکن شادی کے دن ہی اسے حارث اغوا کروا لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دلربا۔ دلربا ڈرامے میں ایک ایسی لڑکی کو دکھایا گیا جو ایک ساتھ 4 سے 5 لوگوں کے ساتھ فون پر افیئر رکھتی ہے۔ یہ خاتون کے نقطۂ نظر سے پیش کی گئی چھیڑ چھاڑ پر مبنی کہانی ہے، لیکن اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک لڑکی کی شرارت اسے مہنگی پڑ جاتی ہے۔ لڑکی کی شرارت اسے معاشرے میں کہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ یوں کہیے کہ عورت کی شرارت نہیں بے حیائی سمجھی جاتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے اس ڈرامہ سیریل میں شامل ہیں ہانیہ عامر جنہوں نے دلربا کا کردار دل و جان سے ادا کیا۔ دوسری جانب ہیں سید جبران، اسد صدیقی اور شہروز سبزواری۔ اس ڈرامہ سیریل کو کیسرا حیات نے تحریر کیا ہے جبکہ ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے علی حسن نے
اور مومنہ دریت نے اسے پروڈیوس کیا۔ ڈرامہ سیریل رشتے کچھ ادھورے سے ڈرامے کا مرکزی خیال دو سگی بہنوں کا ایک ہی مرد کے ساتھ معاشقہ ہے۔ ایک کا منگیتر دوسری بہن کے ساتھ خفیہ نکاح رچا لیتا ہے۔ رشتے کچھ ادھورے سے عبد المنان اور جہاں آرا کے روایت پسند گھرانے کی داستان ہے، جو لڑکیوں کی بیجا آزادی کا قائل نہیں، لیکن اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی کیتی اپنی روایات سے بغاوت کر کے سنگر بن جاتی ہے۔ اسی دوران ہو جاتی ہے اس کی شادی، لیکن نکاح کے دن گیتی کا پروگرام آن ایئر ہونا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر اسٹوڈیو چلی جاتی ہے کہ نکاح کے وقت تک وہ واپس آ جائے گی، پر ایسا نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں اس کی بہن کو ہی اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو نادیہ اختر نے تحریر کیا۔ اس کی ہدایات فاروق رند نے دی ہیں، جبکہ یہ پیشکش مومنہ دریت کی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے اداکاروں میں شامل ہیں یمنا زیدی، سہیل علی آبرو، علی رحمان، اسرا غزل، محمود اسلم اور جہاں سیب۔ ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے کا شمار بھی چند بلاک بسٹر ڈراماز میں ہوتا ہے، لیکن یہ ڈرامہ سیریل فیملی ہرگز نہیں ہے۔ سامعین نے اس ڈرامے میں زیادہ توجہ اس وقت لینا شروع کی جب انہیں معلوم ہوا کہ اس ڈرامہ سیریل کو مشہور رائٹر خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ ڈرامہ سیریل خلیل الرحمن کی اپنی زندگی کی کہانی ہے، اور شاید اسی وجہ سے لوگوں نے اس ڈرامہ سیریل کو بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ اس ڈرامے کی اصل کہانی گھومتی ہے شانو یعنی کہ ماہرہ خان اور اس کی ماں کے گرد۔ بعد میں عدنان ملک کا کردار بھی ڈرامے میں شامل ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کی ماں اسے سکھاتی ہے بے وفائی اور اسے بتاتی ہے کہ دولت کے بغیر رشتے نہیں بنتے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ماں باپ بچوں کی غلط تربیت کر کے انہیں اپنے اصولوں سے ہٹانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن بچے اصولوں کے پکے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ڈر سی جاتی ہے صلہ ہم ٹی وی کا وہ ڈرامہ تھا جسے شہرت تو کافی ملی، لیکن اس ڈرامہ سیریل میں بھی ایک انتہائی حساس موضوع کو پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل انٹرٹینمنٹ سے زیادہ اویئرنیس کے لیے بنایا گیا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کیسے چھوٹی بچیوں کے ساتھ گھر میں ہراسمنٹ جیسے ایشوز ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھی زیادہ تر ریپ کیسز وکٹم کے جاننے والے ہی کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ ڈرامہ سیریل حقیقت کو اجاگر کرتا معلوم ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں نعمان اجاز نے نیگیٹو رول کیا، جبکہ یمنا زیدی، کرن حق، نور الحسن، سمن انصاری اور سکینہ سومو نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سیریل کے ڈائریکٹر کاشف نثار ہیں، رائٹر بیگل اور پروڈکشن ڈیزائنر شاہد رشید ہیں۔ ڈرامہ سیریل بنٹی آئی لو یو میں دکھایا گیا کہ ایک بڑی عمر کی عورت ایک نوجوان پر فدا ہے، اس کی خاطر ساری حدیں پار کر جاتی ہے۔ اسی لیے یہ ڈرامہ سیریل کہیں سے بھی فیملی ڈرامہ نہیں لگتا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دانیہ بھی 19 سال کی تھی کہ اس کی شادی ایک بوڑھے مہتاب نامی شخص سے کر دی جاتی ہے، جو دولت مند تو بہت ہے مگر وہ چارمنگ بالکل نہیں۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، مہتاب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مہتاب کی موت کے بعد اس کی جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ دانیہ کے نام منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دانیہ کی ہمدردیاں بنٹی نام کے ایک لڑکے سے وابستہ ہو جاتی ہیں، مگر بنٹی دانیہ کی بجائے دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ دانیہ بنٹی کو کس طرح اپنی محبت کا احساس دلاتی ہے، اس چیز نے خلیل الرحمن قمر کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، جو عورتوں کے خلاف اسکرپٹ لکھنے میں کافی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی پروڈکشن میں مومنہ دریت نے حصہ لیا۔ ہدایات سراج الحق کی تھیں۔ کاسٹ میں صبا قمر، نعمان اجاز، محمود اختر، مہربانو، رضا زیدی، خواجہ سلیم اور طارق جمیل شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل باغی قندیل بلوچ کی زندگی پر بنا ڈرامہ سیریل باغی بھی اس کی زندگی کی طرح بولڈ ہے۔ اسے بھی فیملی میں بیٹھ کر ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ ڈرامے میں صبا قمر بطور قندیل بلوچ کے مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ قندیل بلوچ کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے ان کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا کہ بچوں کی تربیت کس قدر ضروری ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ماں باپ کو بھرے زمانے میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر مقصد قندیل بلوچ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ان کی ذات سے سبق سیکھنے کے لیے یہ ڈرامہ سیریل بنایا گیا تھا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا قندیل بلوچ پر یہ ڈرامہ بننا چاہیے تھا یا نہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔